السلام علیکم میرے پیارے پیارے ریڈرز، کیسے ہیں آپ؟ یقیناً ٹھیک ہوں گے۔ میں لے کر آ چکی ہوں ایپیسوڈ 36 آف حلف جاں۔ بہت ہی پیاری ایپیسوڈ ہے۔ سب کام چھوڑ دیجئے، میں بھی آپ کو جلدی سے لے کر چلتی ہوں ایپیسوڈ 36 کی طرف۔ تو دیر کس بات کی، لیٹس سٹارٹ۔ میرے اور ادین کے ساتھ چلو کوبا۔ ہم بس ایک یا زیادہ سے زیادہ 2 دن رکیں گے کیونکہ سب کی زندگی بہت مصروف ہے۔ یہ ریکویسٹ نہیں، حکم اور سزا ہے نیس۔ تمہیں میں کوئی ایسی سزا نہیں دے سکتی جو تکلیف دہ ہو، بس تمہیں ہمارے ساتھ چلنا ہوگا۔ وہ اپنے دل میں اترے اس شخص کو اپنے ہر منظر میں چاہتی تھی اور وہ اس کی اتنی سادہ خواہش کو بھلا کیسے رد کر دیتا؟ ویسے بھی وہ اس سے اب کچھ بھی مانگتی تو وہ ضرور دیتا۔ ایسا کیوں چاہتی ہو تم؟ ان شربتی آنکھوں میں غالب باتیں خمار کے بادل دلچسپ تھے جو ارشیا کو کنفیوز کر رہے تھے۔ وہ سمجھ نہ پائی اس کی ان بدلی نظروں کا مفہوم کیا سمجھے۔ تم نے جب نکاح کیا تھا تو تب بھی پوچھا تھا کہ کیوں انیس؟ تم نے تو ابھی تک نہیں بتایا، پھر مجھ سے ایسا سوال کرنے کا اعتماد کہاں سے لائے ہو؟ وہ اسے لاجواب کرنے میں ماہر تھی۔ وہ ہو بھی گیا۔ ایک پل اس نے نظریں بھی جھکائیں، اپنے ہاتھوں میں موجود ارشیا کے ہاتھوں کو دیکھ کر دوبارہ اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ چونکہ یہ سزا ہے تو مجھے منظور ہے، میں چلوں گا۔ وہ اتنے آرام سے مان گیا کہ ایک لمحہ ارشیا کو یہ خواب سا لگا، کیونکہ اسے اپنے کانوں پر بالکل بھی یقین نہ آیا۔ انیس نے اپنے ہاتھ اس کے ہاتھوں سے آزاد کروانے کو چھڑائے، کیونکہ یوں تو وہ سارے کا سارا خود پر اسے فدا کروا بیٹھتی۔ تو تم سچ کہہ رہے ہو؟ وہ آنکھوں میں ہلکی سی نمی بھر لائی جب انیس نے اپنے ہاتھ چھڑوائے۔ اپنے دونوں ہاتھ اس نے انیس کی کمر کی طرف ٹکائے، اس کی ہڈی مٹھیوں میں بھرتے، اس کے چہرے کے قریب چہرہ لے جاتے۔ سرگوشی میں پوچھا اور آواز حیرت و خوشی سے جیسے پھٹنے لگی تھی۔ میں سچ ہی کہتا ہوں۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھے نرم سی آواز میں یقین دلاتے بولا تو اس کے گلے لگنے سے خود کو ہر ممکنہ روکتی، مسکرا کر اپنے ہاتھ بڑے جبر سے اس کی ہڈی سے آزاد کرتی، اس جان لیوا آدمی سے 2 قدم دور ہوئی، اور اس کا دور ہونا انیس کو بے چین کرنے کا باعث بنا۔ پھر میں تمہاری بھی فلائٹ کروا دیتی ہوں، مجھے ڈیٹیلز دے دو۔ وہ مسکرا کے کہتی اس کے پاس سے گزر کر پھر سے جانے لگی، مگر انیس نے اس کی کلائی کو مٹھی میں لے کر دبوچا تو وہ جا نہ سکی۔ وہیں سے پلٹ کر انیس کی طرف مڑی۔ تمہارے روم میں ہے دونوں پاسپورٹس اور ڈیٹیلز، میں آتا ہوں، پھر ساتھ ناشتہ کرتے ہیں، میں، تم، بابا اور ادین۔ اس کی فرما بردار بنی فوری مسکرائی، پر انیس نے اس کا ہاتھ اب بھی نہ چھوڑا۔ مجھے انتظار رہے گا، تم پر یہ رنگ بہت سجتا ہے، سڑو زیتون لگتے ہو، جن کے میں بہت گرویدہ ہوں، دیکھنا کھا ہی نہ جاؤں تمہیں آلیو سمجھ کر۔ بس اتنی سی لفٹ کیا ملی، ارشیا نے فلرٹ شروع کر دیے۔ وہ ویسے تو نہ مسکرایا، پر اسے یہ لڑکی ایسی سر پیر سے محروم باتیں کرتی پسند آئی ہے۔ انیس کی آنکھوں نے بتا دیا تھا، مجھ سے فلرٹ کر رہی ہو؟ وہ اس کی کلائی کھینچ کر اپنے نزدیک سرکاتا ڈرامائی غصہ ہوا تو ارشیا اس کے ماتھے پر آتے تناؤ پر مسکرائی کہ کتنی جلدی یہ بندہ گندے منہ بنا لیتا ہے۔ اپنے اکلوتے اور ذاتی ہسبینڈ سے فلرٹ کرنا ثواب دے گا مجھے۔ اب جاتی ہوئی ارشیا المیر کو ایسے کلائی پکڑ کر روکو گے تو میں یہی سمجھوں گی نا کہ تمہیں ابھی میں جاتی ہوئی قبول نہیں۔ اب جب جاتی ہوئی قبول نہیں تو سوچا تم پر لائن مار لوں۔ وہ اپنی مسکراہٹ اور شرارت بھری وضاحت دے کر انیس کی آنکھوں میں اپنے جیسی شوخی بھر گئی۔ کبھی کبھی اسے ارشیا کی واقعی سمجھ نہ آتی کہ باہر اس کے بارے میں کیا سوچتی ہے۔ تم لائن مار سکتی ہو، بہرحال میں نے تمہیں کسی اور وجہ سے روکا تھا۔ وہ اس کی کلائی آزاد کرتا سنجیدہ ہوا تو ارشیا بھی سر ہلاتی شرارت ترک کرے ساری توجہ انیس پر جما گئی۔ ہاں بتاؤ، سن رہی ہوں، کیا ہوا؟ وہ اس کی سنجیدگی بھانپ کر فکر مند ہوئی تو انیس نے یوں ہی بے اختیار ہاتھ بڑھا کر اس کے رخسار پر 2 انگلیوں کی پشت پھیری تو ارشیا کو اپنے آس پاس خطرے کا سائرن سا بجتا محسوس ہوا۔ پھر انیس کی آنکھیں بھی تو اسے پیار سے دیکھ رہی تھی، جن پر وہ یقین کرنے سے قاصر تھی۔ تم کمرے کا دروازہ کھول کر سوتی ہو، پھر کل تمہاری طبیعت بگڑ گئی، مجھے یہ نارمل نہیں لگا۔ اگر تم کڈنیپ ہونے کے بعد سے ایسی ہوئی ہو تو یہ میرے لیے تشویش کی بات ہے،
لیکن اگر یہ پہلے سے تھا تو تم مجھے بتا سکتی ہو، کس چیز کا خوف ہے تمہیں؟ یہ گھٹن کس وجہ سے ہے؟ پہلے تو وہ یقین ہی نہ کر سکی کہ یہ پوچھنے والا انیس ہے۔ جب خود کو یقین دلا دیا تو اس کے پاس ایک ٹھنڈی سانس کے سوا کچھ بھی نہ تھا۔ تم نہیں جانتے میرا بچپن کتنا مجبور، اکیلا اور ڈراؤنا گزرا ہے۔ یہ اسی کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں۔ تمہیں سچ بتاؤں، مجھے بھرے گھر کا ارمان تھا، تھوڑا سا پورا ہوا کہ یہاں 2 کے بجائے 5 لوگ ہیں، ورنہ ہمیشہ مما کے ساتھ رہی ہوں اور وہ بھی مجھے نہیں ملی۔ دراصل جب میں پیدا ہونے والی تھی تو مما کوبا چلی گئی تھی، وہیں میں پیدا ہوئی۔ میں نے وہ کچھ وقت اپنی ننی اور نانو کے ساتھ جیا، وہ بہت خوبصورت تھا۔ لیکن جب میں 7 سال کی ہوئی تو مما مجھے واپس لے آئیں۔ مجھے ان دونوں نے کبھی اکیلا نہیں چھوڑا تھا، دونوں میں سے ہمہ وقت ایک میرے ساتھ ہوتا، لیکن مما تو اکثر مجھے اکیلا چھوڑ جاتی۔ ان کے بقول ان کی زندگی کا سٹرگلنگ ٹائم تھا اور میں نے گھٹن قبول کر لی۔ میں کوبا واپس جانا چاہتی تھی لیکن مما کو بھی نہیں چھوڑ سکتی تھی، کیونکہ جب وہ مجھے ملتی تھیں تو اپنی کمی اور غیر موجودگی کے سارے ازالے کر دیتی تھیں۔ میں 2 کشتیوں کی مسافر تھی، تبھی ایسی ہوں، اپنی مرضی سے نہ رہ سکی ہوں نہ جی سکی ہوں۔ تمہیں پریشان کیا اس کے لیے معافی چاہتی ہوں۔ میں اگریسو بھی اسی لیے ہو گئی تھی کیونکہ بہت کچھ ہے جو میں آج تک کسی سے شیئر نہیں کر سکی۔ وہ اپنی مختصر سی تکلیف کہہ کر خاموش ہوئی تو انیس اس کے لیے فکر مند نظر آیا۔ وہ خود بھی ایسا ہی تھا جسے ہر بات اپنے اندر دفن کرنے کی عادت تھی۔ میں نے اس لیے نہیں پوچھا کہ تم معافی مانگو، معافی تلافی کل ہو چکی ہے۔ تم چاہو تو ہم اس پر بات کر سکتے ہیں، تم وہ سب مجھ سے کہہ سکتی ہو جو آج تک کسی سے نہیں کہا۔ میں اچھا سامع بننے کی کوشش کروں گا، لقمے دیے بنا تمہیں سنوں گا۔ وہ اس کی اداسی کو محسوس کر رہا تھا، یہ جان کر وہ کس قدر خوش تھی وہی جانتی تھی۔ تم میرے لیے اتنی فکر کیوں کر رہے ہو اور تم میرے سامع کیوں بننا چاہتے ہو؟ تمہیں کل کے بعد سے مجھ پر ترس تو نہیں آ رہا کہ یہ لڑکی انہیلر کی محتاج ہے اور باتیں بڑی بڑی کرتی ہے؟ وہ اپنے سوال میں برحق تھی، وہ اسے ایسے سوال پوچھنے کے حق دے چکا تھا، تبھی ماتھے پر شکن تک نہ آنے دی۔ تم میری بیوی ہو، کیا بیوی نامی مخلوق ترس کے لائق ہوتی ہے؟ تمہاری انفارمیشن کیا کہتی ہے خاتون؟ وہ الٹا اسی سے سوال کر گیا تو ارشیا نے کچھ ساعتوں کے لیے نظریں چرائیں۔ میری انفارمیشن کہتی ہے کہ بیوی بس پیار، محبت اور توجہ کی مستحق ہے، کیا یہ سب بھی دو گے؟ وہ کہاں باز آنے والی شے تھی؟ جب نظریں چرانے کے بعد نظریں ملاتی تھی، الٹا انیس غانم ملوی کے ہوش اڑا دینے والی بات کہتی تھی۔ تمہیں یہ سب چاہیے؟ وہ اس سے بڑا گھننا اور میسنا تھا۔ ارشیا نے محسوس کیا جس جال میں وہ اسے پھنسانا چاہتی ہے، یہ آدمی اسی جال میں ارشیا المیر کو گھسیٹ لینا چاہتا ہے، کیونکہ انیس کو ثابت بھی تو کرنا تھا کہ وہ لڑکی اس سے اوبسسڈ ہو چکی ہے، حالانکہ موصوف خود مرے پڑے تھے اس پر۔ مجھے بس ترس نہیں چاہیے تمہارا انیس، وہ پورے اعتمادی سے بولی۔ البتہ اس نے محبت، پیار اور توجہ لینے سے ہرگز انکار نہ کیا۔ انیس نے سر کو ایک مغرورانہ جنبش دی، تاڑ وہ ارشیا کو ہی رہا تھا۔ تم مجھ سے سب شیئر کرو، یہ ہمارے لیے اچھا ہوگا۔ وہ اس سے اس شیئرنگ کا کوئی ایک فائدہ جاننا چاہتی تھی۔ ٹھیک ہے، ایک شرط ہے میری، پہلے پرومس دو کہ ہم کبھی یہ رشتہ نہیں توڑیں گے۔ ارشیا کے پاس اس یقین کی کمی تھی، وہ اس وعدے کو سزا کے طور پر بھی مانگ سکتی تھی، مگر اس کے لیے انیس کا ساتھ جانا ہمیشہ ساتھ رہنے سے کہیں ضروری اور قیمتی تھا۔ میں ایسا کوئی وعدہ نہیں کر سکتا۔ وہ رخ موڑ گیا تو ارشیا نے بھی مہربان بننے کا ارادہ واپس لیا۔ ٹھیک ہے، پھر نو شیئرنگ نو کیئرنگ، کچھ بھی نہیں بتاؤں گی، سن لو۔ وہ ضدی انداز میں اپنا فیصلہ سنا کر جانے لگی، مگر اس بار انیس نے اس کی بازو پکڑ کر اپنے سامنے لاتے روکا۔ ٹھنڈ کے سبب دونوں کے منہ اور ناک سے دھواں نکل رہا تھا جو ایک دوسرے کی سانسوں کے بیچ ہی گھل رہا تھا۔ تمہیں بتانا ہوگا، کہا ہے، یہ نارمل نہیں۔ وہ اس کو باؤنڈ کر رہا تھا، پر وہ ایسے اپنی بات نہیں مانتی تھی، انیس کی کیسے مان لیتی؟ جسے بتاؤں گی اس کا نارمل ہونا بھی تو ضروری ہے نا انیس۔ وہ کوئی مذاق نہیں اڑا رہی تھی، بس سادگی سے سچ کہہ بیٹھی۔ انیس کے ماتھے پر شکن آئی۔ میں تمہیں پاگل یا دیوانہ لگ رہا ہوں؟ وہ غصے سے بولا جسے ارشیا کا اسے اب نارمل کہنا جناب سے برداشت نہ ہوا ہو۔ جی، وہ آنکھوں کی حدود تک مسکرائی، پر انیس کا پارا چڑھا، یعنی انیس اسے مزید خوفزدہ کرنے میں ناکام تھا۔ وہ اس سے ڈرے بنا اپنی بازو چھڑوانے لگی۔
چھوڑو میری بازو ورنہ گلے پڑ جاؤں گی۔ وہ اسے اس سے پہلے جھاڑتا محترمہ دھمکی ہی ایسی دے گئی کہ انیس نے بوکھلا کر اس چڑیل کی بازو چھوڑ دی۔ واپس آ کر اس کا حساب لیتا ہوں۔ وہ اسے جاتے ہوئے جس طرح وارن کر کے گیا، ارشیا مسکراتی ہوئی اس کی دھمکی کو خوشی سے قبول کیے الوی مینشن کی طرف چلی گئی۔ مینشن میں داخل ہوئے اس نے پہلے کچن کا رخ کرتے ناشتے کے مینیو کا پوچھا، پھر وہ سیڑھیوں کی طرف بڑھی ہی جب عقب سے ابراہیم صاحب کے پکارنے پر وہ جلدی سے پلٹی۔ صبح بخیر ابراہیم انکل، کیسے ہیں آپ؟ وہ ان کی طرف بڑی تو ابراہیم بھی قریب آ رکے۔ وہ ابھی گھر کے کپڑوں میں ہی تھے، یعنی ابھی سو کے اٹھے تھے۔ میں بالکل فٹ، تم بتاؤ کیا خیال ہے، چائے پیئیں ساتھ؟ وہ ان کی آفر ہرگز رد نہ کر سکی اور ان کے ساتھ لاؤنج میں چلی آئی۔ وہ خود بھی بیٹھے تو ارشیا نے بھی ان کے سامنے ہی کاوچ سنبھالا۔ ملازمین نے دونوں کو چائے سرو کی تو ارشیا نے نرمی سے کپ پکڑا، پھر ملازمین کے جاتے ہی وہ ابراہیم انکل کو دیکھنے لگی۔ کیا ہوا، آپ تھوڑے پریشان لگ رہے ہیں انکل؟ ارشیا کو چہرے پڑھنے آتے تھے اور پھر سامنے اگر ابراہیم صاحب جیسا بندہ ہو تو پھر کیا ہی کہنے۔ کچھ نہیں، کچھ خاص نہیں، تھوڑا کاروباری مسئلہ ہے، تم بتاؤ ادین مانا یا نہیں؟ وہ مہارت سے بات بدل گئے تو ارشیا کی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر آ ٹھہری۔ یس، وہ مان گیا ہے اور انیس کو بھی منا لیا ہے۔ ہم آج شام نکل جائیں گے، شاید دوپہر تک۔ آپ بھی چلیں ہمارے ساتھ ابراہیم انکل، بہت مزہ آئے گا، اکیلے کیا کریں گے یہاں؟ وہ شاید کنبا ٹرپ جا رہی تھی، لیکن ابراہیم صاحب تو کسی اور ہی چکر میں نظر آ رہے تھے۔ تھک گئے تھے انیس سے پیسے مانگ مانگ کر، اب ذرا ٹیسٹ بدلنے کے موڈ میں تھے۔ زبردست، یہ تو کمال ہو گیا۔ ارے نہیں، میں کیا کروں گا وہاں، تم لوگ جاؤ انجوائے کرو، میرا تو شاید نیا سال پریشانی کے ساتھ ہی شروع ہوگا۔ ابراہیم نے ایک بار پھر اپنی مظلومیت کا رونا روتے مدعا ظاہر کیا اور اس بار ارشیا اٹھ کر ان کے ساتھ آ بیٹھی۔ اسے سچ میں ابراہیم صاحب کسی ٹینشن میں دکھائی دیے۔ اللہ نہ کرے آپ کا نیا سال پریشانی میں گزرے، کیا میں کچھ کر سکتی ہوں؟ کم از کم شیئر ہی کر لیں۔ بہو نہیں بیٹی سمجھے مجھے انکل، بتائیں کیا مسئلہ ہے؟ وہ اس قدر پریشان ہو گئی تھی کہ ابراہیم صاحب نے مزید اعلیٰ پائے کی اداکاری کا منصب سنبھالا۔ کچھ پیسوں کی ضرورت تھی، انیس سے نہیں لے سکتا کیونکہ اس نے دیے تھے، لیکن وہ ایک مسئلے کی وجہ سے اصل کام کے بجائے کہیں اور لگ گئے۔ اب مجھے اچھا نہیں لگے گا اس سے لیتے ہوئے، میں بہت خوددار طبیعت کا مالک ہوں، بس یہی پریشانی ہے کہ کیسے اس سب سے نکلوں۔ ابراہیم صاحب نے واقعی انیس کی ناک تلے اپنے اندر کے اوصاف ظاہر کرنے شروع کر دیے تھے، اور ارشیا ازل کی مہربان، چہرے پڑھنے کی ماہر تک اس آدمی کے ورغلانے میں آ گئی۔ ارشیا نے ان سے مزید کچھ نہ پوچھا اور اپنی پین کی پاکٹ سے فون نکالا، پھر اس نے ابراہیم الوی کی جانب اپنی بینک ایپ کھول کر سامنے کی۔ میرے اس اکاؤنٹ میں 8 لاکھ ہیں، کیا ان سے کام ہو جائے گا انکل؟ اور آپ بے فکر رہیں، میں انیس کو نہیں بتاؤں گی، باپ بیٹی کا سیکرٹ۔ یہ پیسے تو نیو ایئر ایوننگ کے لیے بہت تھے، لیکن ایک دم ابراہیم صاحب نے خوشی یا ولولہ عیاں نہ کیا، ورنہ ارشیا کو شک ہو جاتا۔ میں تم سے بھی نہیں لے سکتا، تم بیٹی ہو اس گھر کی، میں کچھ نہ کچھ کر لوں گا، تم سے شیئر کر لیا، اب دل ہلکا ہو گیا۔ ابراہیم صاحب کے انکار کو ارشیا نے تکلف ہی سمجھا، جبکہ وہ مسکرا کر ان کا ٹیبل پر پڑا فون اٹھا کر ابراہیم صاحب کی لاکھ جھوٹی موٹی منع کی کوششوں کے باوجود 6 لاکھ ٹرانسفر کر کے رکی۔ بقیہ اسے فلائٹ کروانے کے لیے بھی چاہیے تھے، ورنہ وہ بھی بیچ دیتی۔ کچھ کیش بھی ہے میرے پاس، میں وہ بھی دے دوں گی، اور آپ سمجھے میں نے کوئی پیسے نہیں دیے اور آپ نے کوئی پیسے نہیں لیے۔ اگر آپ نے کچھ بھی انکار میں کہا تو مجھے لگے گا آپ مجھے بیٹی نہیں مانتے۔ مجھے خوشی ہوگی آپ کے کام آ کر، انیس کو اس کی بھنک بھی نہیں لگی کہ ہے پرومس۔ وہ مسکرا کر انہیں ان کا فون دیتی ہوئی بولی تو ابراہیم صاحب نے بھی جواباً اداکاری کے وہ شفیق جوہر دکھائے کہ ارشیا کو فلائٹس کروانے کا بہانہ لگا کر جانا پڑا، جبکہ ابراہیم صاحب اپنی ہوشیاری پر دل ہی دل میں مسکرا دیے تھے، یہ جانے بنا کہ اس کے نتائج کتنے سنگین ہوں گے۔ جبکہ ارشیا پہلے کمرے میں آئی، اس نے اپنی انیس اور ادین کی فوری فلائٹ کروائی، جو دن 3 بجے کی ملی، وہ بھی بہت مشکل سے۔ یہاں سے پہلے ان کو باکو تک 4.5 سے 5 گھنٹے کی فلائٹ تھی، پھر باکو میں کچھ دیر کے سٹے کے بعد لگ بھگ 180 کلومیٹر دور کوبا تھا، یعنی 2 سے 3 گھنٹے کا بائی روڈ سفر، یعنی آج کا آدھا دن ان تینوں کا سفر میں گزرنے والا تھا۔ پھر اس نے سیدھا سوہا کو کال کی۔
سوہا نے اپنے وکیل کو گھر بلایا تھا تاکہ وہ رئیس کے خلاف لیے جاتے ایکشن کے بارے پوچھ سکے۔ میں ابھی آئی توقیر صاحب، ارشی کی کال ہے۔ سوہا نے اپنے وکیل سے کچھ دیر معذرت کی اور اسٹڈی سے باہر نکل کر اس نے ارشی کی کال پک کی۔ جی مما کی جان، صبح بخیر، سوہا نے کال اٹھاتے ہی پیار سے کہا۔ آپ کو بھی ماما۔ اچھا سنیں، مجھے کچھ پیسے چاہیے، میں بینک نہیں جا سکتی تو آپ مجھے ٹرانسفر کر دیں۔ میں عدین اور انیس شام کو کوبا نکل رہے ہیں، دوپہر کو کوبا نکل رہے ہیں۔ مجھے ان دو کے لیے کچھ گفٹس لینے ہیں، اور پلیز میرے پیچھے اس کمینے رئیس سے بچ کر رہیے گا، ایسا نہ ہو وہ آپ کو پریشان کرنے کی کوشش کرے۔ سوہا نے مسکرا کر سر ہلایا۔ میں بھیج دیتی ہوں میری جان، تمہارا تو بھی شوٹ ہوا تھا، اس کی پیمنٹ نہیں ملی۔ سوہا کو یقین نہ آیا کہ ارشیا نے اس سے پیسے مانگے ہیں، ورنہ الٹا وہ ارشیا سے لیتی تھی۔ اب ارشیا کیا بتاتی کہ کیا ہوا۔ ملی تھی، لیکن جم سٹاف کی سیلری دے دی۔ پھر میرے ملک ہولڈنگ جوائن کرنے کے بعد پورا جم سٹاف ہی کے ہاتھوں میں ہے، انہیں بونس پیکج دیا ہے تاکہ لاپرواہی نہ برتیں۔ میں آپ کے کامیاب فیشن ویک میں حصہ مانگ رہی ہوں ماما، یہ میرا حق ہے۔ وہ شرارت سے اپنی بات مکمل کیے مسکرائی تو سوہا بھی ہنس دی۔ میری جان ماما پوری تمہاری ہیں، بھیج دیے ہیں، چیک کر لو۔ اور سنو، جانے سے پہلے کیا لنچ کریں ساتھ؟ میں آ جاؤں تمہاری طرف؟ سوہا نے فون کان سے ہٹاتے پیسے بھیجنے کے ساتھ آج کے دن کا پلان ترتیب دیا تو ارشیا نے فوری حامی بھر لی۔ ویسے بھی ابراہیم صاحب کے گھر والے خلیے کو دیکھ کر ارشیا کو بھی لگ رہا تھا جیسے وہ آج گھر ہی ہیں۔ ماما میں آپ کو ابراہیم انکل سے پوچھ کر بتاتی ہوں، اگر وہ گھر ہیں تو آپ آ جائیے گا۔ مجھے مل گئے پیسے، تھینک یو ماما، میں میسج کرتی ہوں آپ کو۔ سوہا نے مسکرا کر اوکے کہا، جبکہ واپس اپنے وکیل کی طرف آئی جس نے کچھ پیپر سوہا سومرو کے سامنے رکھے۔ میں ابھی طلاق نہیں چاہتی، اس سے زیادہ اہم مسئلہ یہ ہے کہ مجھے اسے دی ہر چیز واپس چاہیے۔ میں اسے طلاق کا جھٹکا آخر میں دوں گی۔ اسے لیگل نوٹس بھیجیں کہ وہ یہ سب خود شرافت سے لوٹائے، ورنہ اسے دی ہر چیز کی رسید میں کورٹ میں پیش کر دوں گی۔ اور دوسرا، اس پر ہراسمنٹ کا پرچہ کروانا چاہتی ہوں اپنی بیٹی کی جانب سے۔ کتنا وقت لگے گا اس لیگل پروسیس میں؟ سوہا کے فیصلے میں بالکل لچک نہ بچی تھی۔ رئیس کے تو وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ سوہا کبھی ایسا بھی کر سکتی ہے، لیکن بات اب اس کی اپنی نہیں، اکلوتی اولاد کی تھی، اور وہ رئیس سے اگر محبت میں اس پر سب کچھ لٹا سکتی تھی تو نفرت میں سب لٹایا ہوا اس کے حلق سے ہاتھ کھسیڑ کر نکال بھی سکتی تھی۔ مجھے 2 دن کا وقت دے میم، میں یہ کارروائی جلد مکمل کرتا ہوں۔ توقیر صاحب نے کچھ مہلت مانگی جس پر سوہا نے اس بات میں سر ہلایا، لیکن سوچ وہ ابھی سے بس رئیس کی تباہی کا منظر رہی تھی، اور رئیس ملانی کو ہوش تب آتی جب اس کے ہاتھ میں آئی ہر چیز ریت ہو جاتی۔ درد تو نہیں ہے؟ عاصم المیر ملک سے اس کی ناراضگی کچھ کم ہوئی، کیونکہ اس نے بابا کو رات سے اب تک اپنے لیے جس طرح پریشان دیکھا وہ ہجر کے ناراض دل میں تھوڑی لچک پیدا کر گیا۔ عاصم نے محراب کو بھی کال کر دی تھی جو بس ہاسپٹل ہی روانہ تھی، حالانکہ ہجر نے انہیں منع بھی کیا، پر عاصم نے اس کی ماں سے یہ چھپانا مناسب نہ سمجھا۔ پھر جو ہجر کے ہزاروں فینس کا ہاسپٹل کے باہر رش تھا، اسے بڑی مشکل سے سنبھالا گیا۔ نہ جانے کتنی دعائیں، کتنے تحائف تھے جو اس کے فینس کی طرف سے آ چکے تھے۔ یہ تو سارا اور باقی سب تھے، ورنہ یہ سب ہنگامہ کبھی نہ سمیٹ پاتے۔ کس درد کا پوچھ رہے ہیں ڈیڈ؟ دل کا، دماغ کا، یا اس جسم کا؟ وہ جواباً تلخی سے بولا تو عاصم سامنے صوفے سے اٹھ کر اس کے پاس بیڈ پر آ کر بیٹھے۔ کمشنر کو ایکٹیو کر دیا ہے، آگ کیسے لگی؟ پولیس کا پورا محکمہ اس تحقیق پر لگ چکا ہے۔ جس نے بھی میرے بیٹے کے ساتھ یہ کیا اسے اپنے ان ہاتھوں سے آگ لگاؤں گا۔ وہ بابا کی جذباتیت پر اذیت سے مسکرایا اور سر بھی دوسری طرف پھیر گیا۔ اور جو آپ نے میرے ساتھ کیا اس کی آپ کو سزا کون دے گا؟ ایک نابینا لڑکی کو کیسے سنبھالوں گا ڈیڈ؟ کیا آپ میری زندگی جیرن کے ساتھ مذاق بھی بنانا چاہتے ہیں؟ اس بازو کی جلن سے زیادہ میرے سینے میں آگ لگنے کا درد بسا ہے۔ آپ اور ماما نے الگ ہونے سے پہلے نہ میرا سوچا، نہ اس بیٹی کا جس کے ساتھ زندگی نے پہلے ہی بہت برا کر دیا ہے۔ پھر آپ نے مجھے منائم کے لیے قربان ہونے کا کہا۔ قربان ہونا اگر مرنا ہوتا تو باخدا مجھے قبول تھا۔ ڈیڈ آپ سوچیں تو صحیح، ایسی لڑکی جو مجھے دیکھ ہی نہیں سکے کہ میں اس کے ساتھ چند پل بھی کیسے گزار سکوں گا۔ مجھے نہیں پتا تھا قربانی ایسی بھیانک بھی ہوتی ہے۔ وہ جیسے اپنے اندر کی گھٹن سمیت پھٹ پڑا تھا۔ جبکہ عاصم المیر اسے کسی قسم کا جواب دیے بنا دستک پر متوجہ ہوا۔ خود ہجر نے بھی اپنا غصہ و عتاب اپنے اندر گھوٹا، کیونکہ دستک پر ہاور سلطان نے اندر آنے کی اجازت لی، جبکہ ان کے ہمراہ بیلا بھی تھی، جسے دیکھ کر لمحہ بھر تو ہجر کا کلیجہ جل گیا۔ Get well soon, my son.
خاور سلطان نے قریب آتے ہزر کی گال سہلاتے اسے جلدی صحت یابی کی دعا دی تو وہ جبرن سا مسکرایا، کیونکہ اس کی تلخی و غصہ پرپل کلر کے لائٹ سوٹ میں ملبوس وہ حسین لڑکی اپنے اندر سمیٹ گئی تھی۔ بیلا، آپ ہزر کو کمپنی دیں، مجھے اور عاصم کو کچھ ضروری بات کرنی ہے، ہم آتے ہیں۔ ہاور اور عاصم نے ایک دوسرے کو آنکھوں ہی آنکھوں اشارہ کیا، جس کے بعد وہ کمرے سے نکلتے گئے اور ہزر نے ذرا اٹھ کر بیٹھے بیلا کو دیکھا، جو اس کی خوشبو، اس کی سانس لینے کی آواز سے سمجھنے کی کوشش میں تھی کہ وہ اس کی کس سمت ہے۔ تم نے کیوں زحمت کی آنے کی؟ وہ اسے کچھ فاصلے پر کھڑا دیکھے خود ہی افسردہ سے موڈ میں بولا تو وہ اس کی آواز کی سمت پر اعتماد ہو کر بڑھی۔ یہ پھول آپ کے لیے۔ وہ اندازے سے اس کے قریب آ کر رکی، پھر اپنے ہاتھ میں پکڑے گلابی پھولوں کا بکے اس نے ہزر کی جانب بڑھایا۔ ہزر نے اس کے ہاتھ سے وہ پھول لے کر سائڈ ٹیبل پر رکھے تو وہ نرم سی سنجیدگی لیے اندازے سے اپنا ہاتھ بڑھا کر میٹرس کو چھوتی اس کے پاس ہی بیٹھی، مگر نہ دیکھ کر بھی اس نے اپنے اور ہزر کے بیچ مناسب فاصلہ رکھا۔ ہزر اس کے چہرے کو دیکھ کر یقین کرنے سے قاصر تھا کہ وہ دیکھ نہیں سکتی۔ جب میں نے سنا آپ شدید زخمی ہیں، مجھے سن کر بہت برا لگا کہ شاید مجھ سے ملنا آپ کے لیے برا ثابت ہوا، پر پھر بابا نے بتایا جو سیریس کنڈیشن میں ہے وہ آپ کا باڈی گارڈ ہے، آپ کو بھی زخم آئے ہیں، اللہ آپ کو جلد صحت یاب کرے۔ وہ اس کے ہاتھوں کی طرف آنکھیں رکھ کر بولی تو ہزر حیران تھا وہ کتنا پیارا اور قابو کر لینے والا بولتی ہے۔ میری بس ہلکی سی بازو جلی ہے، بالکل ٹھیک ہوں، ڈنر نہیں ہو سکا، اس کے لیے معذرت۔ وہ اس پر سے نظر نہ ہٹا پا رہا تھا، وہ اتنی خوبصورت تھی۔ اوپر سے جب آنکھیں جھکا کر مسکرائی، ہزر لٹ گیا۔ ڈنر کی معافی مت مانگے، وہ تو بس فارمیلٹی تھی کہ ہم ایک دوسرے کو تھوڑا جان لیں۔ میں جانتی ہوں آپ کو اس رشتے کے لیے مجبور کیا جا رہا ہے، اس لیے میں پرسنلی ملنے آئی ہوں تاکہ آپ مجھے اپنا وہ جواب کھل کر بتا دیں جو دباؤ یا مجبوری میں بتا نہیں رہے۔ میں انکار کر دوں گی تو کوئی آپ کو مجبور نہیں کر سکے گا۔ وہ ہنوز ایک طرف آنکھیں رکھے بولتی گئی اور ہزر نے اس کے چہرے کو ذرا سا آگے کھسک کر غور سے دیکھا۔ وہ ہزر کے قریب ہونے کو بھانپ گئی تھی، تبھی بیلا کے ہونٹوں پر بے ساختہ سی مسکراہٹ چلی آئی۔ واقعی نہیں دیکھ سکتی میں، آپ کے قریب جھکنے سے لگ رہا ہے آپ کو تجسس ہے۔ بھلے دیکھ نہیں سکتی لیکن میرے سننے اور محسوس کرنے کی طاقت بہت بڑھ گئی ہے۔ وہ اس کی بات سنے معصومانہ سا مسکرائے پیچھے ہوا، جبکہ اچانک حقیقت کا احساس ہوتے ہی ہزر پر ندامت سی طاری ہو گئی۔ یس، مجھے تجسس تھا بس۔ بہرحال میری طرف سے یہ رشتہ زبردستی ہی ہے۔ تم سے جھوٹ نہیں بولوں گا بیلا، لیکن میں ابھی کوئی حتمی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ کیا پتا تمہیں تھوڑا جاننے کے بعد میری رائے بدل جائے، لیکن ابھی مجھے اپنی بہن کے سوا کسی اور معاملے کو نہیں سوچنا۔ تم دیکھ لو کیا چاہتی ہو، میں نے تمہیں اپنی سوچ بتا دی۔ وہ بنا کسی تمہید کو باندھے سیدھا سباؤ اپنا جواب دے چکا تھا، جس پر وہ مسکرائی، لیکن وہ مسکراہٹ ہر احساس سے خالی تھی۔ دیکھ ہی تو نہیں سکتی، وہ تو آپ دیکھ پا رہے ہیں۔ مجھے آپ کی رائے سمجھ نہیں آئی، کیا میں انکار کر دوں یا آپ مجھے سمجھنے کے لیے مہلت چاہتے ہیں؟ کیونکہ انکار کے بعد آپ کے پاس مجھے سمجھنے اور جاننے کی چوائس نہیں ہوگی۔ مجھے براہ مہربانی اپنا فائنل جواب دیں تاکہ میں دوبارہ آپ کو زحمت نہ دوں۔ وہ ہزر سے حتمی جواب چاہتی تھی، جبکہ ہزر یہاں الجھ کر چپ ہو گیا کہ ایک آنکھوں کے سوا تو اس لڑکی میں سب تھا، صورت، سیرت اور کردار۔ پھر وہ بہت شائستگی سے بھرا بولتی تھی، اس سے بات کرنا، اس کی کمپنی یقیناً ہزر کو اچھی لگی تھی۔ ہزر کیا سوچ رہے ہیں؟ وہ اسے ہی گہری نظروں میں لیے بیٹھا کسی فیصلے پر پہنچنے کی کوشش میں تھا، جب وہ نرمی سے اسے پکاری۔ ہزر نے اس کے ہاتھوں کی طرف دیکھا، پھر نظریں اٹھا کر اس کے من موہنے اور خوبصورت چہرے کو۔ انکار مت کرو، بھی میں اس زبردستی کے تعلق پر تھوڑا غور کرنے کی کوشش کروں گا۔ وہ ہزر کا جواب سنے دل سے مسکرائی، اس کے اندر کی خوشی اس کے چہرے پر چھا گئی، یہ ہزر نے محسوس کیا تھا۔ ٹھیک ہے، لیکن کوئی زبردستی نہیں، آپ جب کہیں گے میں بابا کو انکار کر دوں گی۔ آپ خود کو کسی طرح بھی باؤنڈ مت سمجھیے گا، اور اس حوالے سے ہرگز کسی ذہنی دباؤ کو لینے کی ضرورت نہیں۔ جب تک نکاح نہ ہو جائے تب تک سب مکمل طور پر ختم کرنا ممکن ہوتا ہے، اور یہ میرے ہاتھ میں ہے۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ وہ خود سے زیادہ ہزر کی پسند اور ناپسند کو فوقیت دے رہی تھی، تبھی ہزر کے دل میں یوں ہی ایک سوال ابھرا۔ آپ بتائیں۔ تم بتاؤ، کیا تمہاری طرف سے بھی یہ سب ارینج اور زبردستی ہوا ہے؟ آف کورس ہوگا، تبھی تو سب ختم کرنا تمہارے ہاتھ میں ہے۔
سوری، غلط سوال کر دیا۔ اپنا سوال ہزر کو خود معیوب لگا تو وہ معذرت کر اٹھا، تبھی وہ بس مسکرائی۔ جب ہزر نے اپنے سوال کا جواب خود ہی دے دیا تھا تو بیلا کو اصل جواب دینا غیر ضروری لگا۔ اٹس اوکے، آپ ریسٹ کریں، میں چلتی ہوں۔ وہ اپنی بات ختم کیے اٹھی تو ہزر کو اس کے اٹھنے پر نگاہ کرنی پڑی، لیکن وہ بنا لڑکھڑا کر اٹھی اور ڈور کی طرف اندازے سے بڑھی۔ اس کی چال میں کوئی لڑکھڑاہٹ نہ ہونا ہزر کو چونکا گیا۔ تمہیں دروازے کا اندازہ کیسے ہے اور بنا سہارا کیسے چل لیتی ہو؟ ہزر کی بے چینی بے خود سوال بنی تو وہ دروازہ کھول کر اس کا پٹ پکڑ کر ہزر کی جانب مڑی۔ میں جس طرف سے آئی تھی وہی اندازہ لگایا۔ میں جس جگہ سے ایک بار گزر جاؤں پھر مجھے وہاں چلنے کے لیے کسی اندازے یا سہارے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ پیدائشی نابینا نہیں ہوں، کچھ سال پہلے تک سب دیکھ سکتی تھی، اس لیے دنیا کیسی ہے جانتی ہوں۔ اپنا خیال رکھیے گا ہزر۔ وہ اسے حیرانوں ساکن چھوڑتی ہوئی کمرے سے نکل گئی تو ہزر نے اپنی مکمل ہو چکی ڈرپ نکالتے بیڈ سے اٹھ کر اپنی بازو پر ہاتھ رکھا اور تجسس کے مارے پیچھے ہی باہر نکلا تو اسے وہ دیوار کا سہارا لے کر چلتی دکھائی دی۔ بہت مشکل ہے اس کے ساتھ زندگی گزارنا، میں تو باؤنڈ ہو جاؤں گا۔ ہر جگہ اسے پکڑ پکڑ کر لے جانا کتنا اریٹیٹنگ ہوگا۔ میں برائی نہیں کر رہا، لیکن آف کورس مجھے بھی تو ارمان ہے کہ میری بیوی میرے حسن کی دیوانی ہو۔ اسے تو میں کبھی دکھائی نہیں دوں گا۔ اسے کیا پتا ہزر ملک کتنا ہینڈسم ہے، انکار ہی کر دیتا تو اچھا تھا، خواہ مہلت لے لی۔ وہ جا کر ہاور اور عاصم المیر ملک کی آوازیں سنے ان کے پاس جا کر رک گئی تھی، جبکہ ہزر بھی بڑبڑاتا ہوا واپس روم میں آ کر بیڈ پر بیٹھا، پر باخدا وہ ایسی نہیں تھی جسے وہ ہاتھ سے جانے دیتا۔ وہ اسے بے چین کر گئی تھی، اتنی بے چین کہ وہ وہیں ترچھا سا ہی بیڈ پر لیٹ گیا۔ ابھی 10 منٹ ہی گزرے تھے کہ آہٹ پر ہزر نے سر اٹھایا تو وہ تینوں اس بار ایک ساتھ آئے۔ ایسے کیوں لیٹے ہو ہزر؟ اور ڈرپ اچھا ختم ہو گئی تھی؟ پھر بھی آرام کرو جب تک ڈاکٹر تمہیں ڈسچارج نہ کرتے۔ وہ اٹھ کر بیٹھا عاصم کو مایوس نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ ٹھیک ہوں ڈیڈ، مزید نہیں رہ سکتا یہاں۔ آپ کے مہمان ابھی تک یہاں کیوں ہیں؟ وہ خود نہیں جانتا تھا اتنا روڈ کیسے ہو گیا، لیکن ہاور ملک نے اس کی سرد مہری کا بالکل برا نہ منایا۔ میں نے اور عاصم نے سوچا کہ تم دو کی منگنی یہی کرتے۔ بیلا کی مدر اور اس کا بھائی کچھ ہیلتھ ایشوز کی وجہ سے آؤٹ آف کنٹری گئے ہیں۔ مجھے اور بیلا کو بھی آج کی فلائٹ سے جانا ہے۔ 2-3 دن تک واپسی ہوگی تو سوچا چھوٹی سی رسم کر دیتے ہیں تاکہ نشانی ہو جائے۔ بیلا تو راضی ہے، تم بتاؤ ابھی مناسب ہے یا ہمارے ہینڈسم راک سٹار منگنی کا گرینڈ ایونٹ چاہتے ہیں؟ ہاور صاحب نے نرم سی مسکراہٹ لیے بم جب ہزر پر پھوڑا تو وہ گھبرا کر عاصم کو دیکھنے لگا کہ اب یہ کیا تماشا ہے، لیکن عاصم المیر نے اسے اشارے سے راضی ہونے کا کہا، جیسے کہہ رہے ہو منگنی ہی تو ہے، اتنا واویلا کس بات کا ہے؟ کیا انگوٹھی پہننی ہوگی مجھے؟ ہزر نے اکتا کر ہاور سلطان کی طرف دیکھا تو وہ جواباً ہنسے اور رنگ کا کیس اپنے کوٹ کی اندرونی جیب سے نکال کر مسکراتے ہوئے کھولا۔ دراصل کل کے ڈنر پر ہی منگنی کا پلان تھا، تبھی وہ دونوں کی رنگز لے کر آئے تھے۔ آف کورس برہردار، تاکہ اس انگوٹھی کو دیکھ کر تمہیں یاد آتا رہے کہ تم میری بیلا کی پراپرٹی ہو۔ تم راک سٹار نہ ہوتے تو ہم منگنی ایسے نہ کرتے، پر وہی تمہاری کوئی فین نہ تمہیں سنگل سمجھ کر پرپوز کر دے تو اس باپ کی انسیکیورٹی سمجھ کر پہن لو۔ ہاور صاحب نے رنگ کیس کھولا تو ہزر کی گولڈ سمپل پلین رنگ تھی، جبکہ بیلا کی بھی سیم کپل، بس اس میں ایک ڈائمنڈ نصب تھا۔ ٹھیک ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں، پہنا دیں۔ ہزر نے بے دلی سے ہاتھ بڑھایا تو ہاور صاحب نے اس کی رنگ بیلا کو نکال کر دی، جو کہ بیلا کی انہوں نے ہزر کو تھمائی، جس کے بعد عاصم اور ہاور کچھ پیچھے ہوئے۔ پہلے تم پہناؤ اسے، عاصم نے ہزر کو تاکید کی، جس پر ہزر نے اٹھ کر بنا کسی جذبے کے بیلا کا پہلو میں گرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر اپنے سامنے کیا اور اسے وہ رنگ پہنائی۔ بیلا کی سنجیدگی قائم تھی، اس سے پہلے ہزر اس کا ہاتھ چھوڑتا اس نے اس کا ہاتھ مٹھی میں جکڑا اور اندازے سے ہزر کو وہ رنگ پہنائی تو اس کا ہاتھ کانپ رہا تھا، جس سبب ہزر نے بے ارادہ اپنے دوسرے ہاتھ کو بیلا کے کانپتے ہاتھ کی گرد لپیٹا، جس سے اس نے بنا کانپتے ہاتھ سے ہزر کی انگلی میں وہ رنگ پہنائی اور اپنے ہاتھوں کو گھبرا کر اس کے ہاتھوں سے چھڑوا گئی۔ اللہ تمہیں دل کی آنکھ عطا کرے تاکہ تم اس کی اصل قیمت جان سکو ہزر ملک۔ وہ بیلا کے چہرے کا عجیب سا کرب بھام کر دکھی تھا جب عاصم نے اسے گلے لگاتے جسے تاکید کی تھی، وہ بھی سرگوشی میں۔ عاصم کے بعد خود ہاور آگے بڑھے اور ہزر کو گرم جوشی سے گلے لگایا، لیکن مجال ہو جو ہزر کی آنکھیں اس لڑکی کے خاموش کرب کو کریدنے سے باز آ سکی ہوں۔
یہاں کیا ہو رہا ہے؟ یہ مبارکباد کا سلسلہ دیکھتی محراب کمرے میں داخل ہوئی تو وہ چاروں جاسوس کی آواز کے تعاقب میں مڑے، جبکہ عاصم صاحب یہ فریضہ ہزر پر ڈالتے پلٹے۔ ہزر نے شدید اکتاہٹ سے وہیں بیٹھے بیٹھے پیچھے کو گر کر آنکھیں بند کی۔ خوش آمدید محراب ملک، آپ کو عاصم بتا دے گا مجھے اور بیلا کو نکلنا ہے، ہماری فلائٹ ہے، پھر ملتے ہیں، چلیں بیلا؟ خاور صاحب نے یہاں کوئی تماشا نہ ہو یہی سوچ کر اجازت چاہی، مگر بیلا نے بابا کو روکنے کے لیے ان کی بازو پکڑی اور محراب کے قریب رکی۔ السلام علیکم آنٹی۔ محراب یہاں جو ہو رہا تھا اس کو سمجھنے سے قاصر تھی، پر بیلا کو جواب نہ دینا اسے مناسب نہ لگا۔ وعلیکم السلام، کوئی مجھے کچھ بتائے گا؟ ہزر، میری جان ٹھیک ہونا تم؟ محراب کا تجسس اب تک قائم تھا، جبکہ ہزر نے تو آنکھیں تک کھولنا ضروری نہ سمجھا۔ چلو ملتے ہیں پھر ہاور سلطان، بیلاب سے ہماری بیٹی ہے، تمہیں ہم جلدی اپنے گھر لے آئیں گے، تم دونوں کا سفر اچھا گزرے۔ عاصم نے خود ہی ہاور اور بیلا کو سی آف کیا، جبکہ محراب نے عاصم کی طرف دیکھا جیسے پوچھ رہی ہو یہ سب کیا ہے، لیکن وہ اس کو چندہ اہمیت دیے بنا روم سے باہر نکل گیا۔ ہزر، تم ناراض ہو؟ ایک منٹ، یہ انگوٹھی کیا ہوا ہے یہاں بتاؤ؟ محراب کے پاس بیٹھ کر غصے سے محراب کے پاس بیٹھ کر غصے سے پوچھنے پر وہ مجبوراً واپس اٹھا اور ماما کی طرف رخ کرے اپنی انگوٹھی والا ہاتھ لہرا کر محراب کی آنکھوں کے سامنے کیا۔ کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ منگنی اور رشتہ طے ہوا ہے میرا، آپ کو رات سے اب فرصت ملی یہاں آنے کی، نیوز میں تو رات ہی بتا دیا گیا تھا، پر آپ تو سو گئی ہوں گی۔ اولاد کی تکلیف پر جن ماؤں کے کلیجے کٹتے تھے اب وہ مارکیٹ میں آ ہی نہیں رہی۔ دیکھ بھی لیا ہوگا تو آپ نے سوچا ہوگا نیند پوری کر لوں، پھر آرام سے جاؤں گی بیٹے کو دیکھنے۔ وہ سخت ناراض اور تکلیف میں تھا۔ محراب کا چہرہ اتر گیا۔ ہزر کے اسی ہاتھ کو محراب نے اپنے ہاتھ میں لے کر دبایا۔ میں بے چین رہی ساری رات، اس کا ثبوت نہیں دے سکتی ہزر، یقین کرنا چاہو تو کر لو، میری جان تمہاری بازو جلدی ٹھیک ہو جائے گی، سٹریس مت لو۔ مجھے بتاؤ یہ منگنی تمہاری مرضی سے ہوئی ہے کیا؟ اور وہ لڑکی اتنی عجیب سی کیوں تھی؟ میری طرف دیکھنے کے بجائے کہیں اور ہی دیکھ رہی تھی۔ محراب کے اس وقت یہ سب سوال وہ ہرگز سننا نہیں چاہتا تھا، اسے تھوڑا سکون چاہیے تھا۔ ماما پلیز تھوڑی دیر سونا چاہتا ہوں، جو پوچھنا ہے ڈیڈ سے پوچھ لیں۔ ہزر نے اکتا کر پہلو بدلا اور اٹھ کر بیڈ کی سائڈ آ کر کروٹ پر لیٹا تو محراب بھی آہٹ پر اٹھی۔ ہزر کی وجہ سے وہ یہاں بحث کے بجائے باہر نکلی، جہاں عاصم المیر اپنے مہمانوں کو چھوڑ کر واپس آ چکا تھا۔ تم رکو گی یہاں؟ یہ تمہاری مصروفیت تمہارے بیٹے سے زیادہ اہم ہے مائی ایکس وائف؟ عاصم کا لہجہ تنزیہ اور تضحیک بھرا تھا۔ محراب کو غصہ آیا لیکن وہ ضبط کر گئی۔ منگنی اس کی مرضی سے کی ہے یا تمہارا کوئی مفاد ہے عاصم ملک؟ محراب کا لہجہ سرد و بھاری تھا۔ دیکھو ابھی تم سے سر کھپانے کا مجھ میں بالکل سٹیمنا نہیں محراب، رات سے یہاں ہوں سو شدید سر درد کر رہا ہے، اس پر بات کرنی ہے تو کوئی اور وقت رکھتے ہیں۔ ابھی ہزر کے لیے دعا کرو کہ اس کا زخم جلد بھرے، اور ہو سکے تو تھوڑی ممتا باہر لاؤ۔ میں 1-2 گھنٹے تک آ جاؤں گا، رکنا چاہو تو رک سکتی ہو، ورنہ یہاں کا سٹاف ہے اس کی بھرپور کیئر کرنے کو۔ عاصم نے ابھی کے لیے محراب سے جان چھڑوائی اور چلا گیا، جبکہ محراب دل ہی دل میں پیچ و تاب ہی کھا کر رہ گئی۔ لیکن شاید جتنی لاپرواہی اس نے زندگی بھر برتی تھی وہی اسے واپس ملنی شروع تھی تو احتجاج کیسا؟ وہیں دوسری طرف دی فائر لیڈی میں ارشیا کے جم میں اظہر زمان کی دبنگ انٹری ہوئی تھی۔ اسے جم میں انٹر ہوتے ہی کسی میل سٹاف ممبر نے ریسیو کیا، جس کے بعد اسے ارشیا کے آفس میں ویٹ کا کہا گیا۔ ارے واہ، ہماری ارشیا کا ذوق و شوق تو کمال ہے۔ اس کے آفس کا ستائشی نظروں سے جائزہ لیے بے ساختہ سرا اٹھا۔ اثر کی نظر ارشیا کے میڈلز پر تھی اور یہ کافی امپریسو تھا۔ تبھی کسی نسوانی پرفیوم کی اپنے پاس پھیلتی خوشبو پر اثر بے ارادہ پلٹا تو اس کے سامنے یہاں کی سٹاف اسسٹنٹ سونم کھڑی تھی۔ جی مسٹر، آپ کو میم سے کیا کام ہے؟ وہ بھی اویلیبل نہیں تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں۔ اثر نے پورا پلٹ کر سر سے پیر اس لڑکی کو دیکھا جو واقعی 20 سے 25 کی عمر کے لگ بھگ تھی، جبکہ فاطمہ کا امیج تو اثر کی نظروں میں کافی الگ تھا۔ عاصم المیر کی بیوی، پھر اس کے بچے کی ماں، پھر اوپر سے اس کے ہاتھوں مر گئی تھی، پر یہ لڑکی اس ویڈیو میں ایسی ہی تھی اور پریگننٹ بھی تھی۔ اثر کا تو ایک بار دماغ گھوم کر رہ گیا۔ کچھ تو جھول یقیناً تھا جسے اثر بھی سمجھ پانے میں ناکام رہ گیا۔ ایسا تو نہیں اس ویڈیو میں اصل فاطمہ کے چہرے کی جگہ اس کا چہرہ چپکایا گیا ہے؟ کہ مجھ سے کیسے مس ہو گیا چیک کرنا؟
اثر کا دماغ اسے الرٹ کر گیا کہ یقیناً اس سے دوسری ویڈیو چیک کرنے میں کوئی غلطی ہو گئی ہے۔ یہ لڑکی عاصم اور مہویر والی فاطمہ نہیں تھی، اتنا تو اثر کو اسے دیکھتے ہی یقین ہو چکا تھا۔ جی جناب، تو کیسی لگی آج کی ایپیسوڈ؟ یقیناً مزے کی لگی ہوگی۔ تو ملتے ہیں کل کی ایپیسوڈ میں، جو اس سے بھی بڑا دھماکے دار والا ایپیسوڈ ہوگا۔ تو ملتے ہیں کل، تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا پیارا سا تبصرہ دینا بالکل مت بھولیے گا۔ بائے بائے۔